26واں پارہ ہے سورۃ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفتح ہے۔ اس سے پہلے سورۃ محمد اللہ جل شانہ نے مومنوں کو بیان فرمایا کہ تم لوگ جب میدان میں تمہیں پکارا جائے تو پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، پیٹھ پہ کے بھاگنا نہیں، بلکہ جان کی نذرانے پیش کر لینا۔ مال کا مطالبہ ہو جائے تو مال کے نذرانے پیش کر لینا۔ اور جب مسلمانوں نے اسی مزاج کو اپنایا، اللہ نے فتوحات نصیب فرما دیے۔ اس لیے یہ سورۃ الفتح، جس میں فتح کا تذکرہ ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب مدینہ کے ایام میں یہ سورت نازل ہو چکی ہے، اور سبب یہ بن گیا اس کے لیے کہ چونکہ مسلمانوں کو کافروں نے، قریش نے حد درجے تنگ اور مجبور کیا تھا اس بات پہ کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن مسلمان اپنے اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب مسلمان اپنے اسلام پر ڈٹے رہے تو ادھر سے کافروں کی طرف سے ان پر مظالم چلتے رہے۔ بہرحال یہاں تک نوبت آئی کہ مسلمانوں کی جماعت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے، تو اللہ جل شان نے ہجرت کا حکم جاری کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر چکے اور مسلمان بھی ساتھ ساتھ ہجرت کرتے رہے۔ مدینہ منورہ کے دوران جب قیام یہاں پہ شروع ہو گیا تو کفار مشرکین کے ساتھ ایک طرف غزوہ بدر کا معاملہ آیا، دوسری طرف پھر غزوہ احد کا معاملہ آیا، یہاں تک کہ احزاب کا معاملہ آیا، تبوک کا، اور ہر وقت جانبین سے خطرہ رہتا تھا جنگ کا۔ ادھر سے مسلمان مکہ سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ مدینہ کے اندر جو نظام قائم ہو چکا ہے اس کا حصہ بن جائے، لیکن کفار مشرکین مکہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تقریباً 5 سال یہ گزر گئے ہجرت کے، اور 6واں سال شروع تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کے سفر پہ ہیں اور عمرہ کے مناسک ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہے، اور نبی کا خواب بھی گویا کہ ایک وحی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال میں لوگوں کو پیغام بھیج چکے، مدینہ کے مسلمانوں کو اور جو دیہاتوں میں آباد لوگ تھے، کہ بھئی تیاری کر لو، ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ سب نے تیاری شروع کر لی، احرام باندھ لیے، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے۔ تقریباً 1500 کے قریب مسلمان تھے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مکہ کے لوگ کسی کو عمرہ سے نہیں روکتے تھے، اگرچہ حد درجے کوئی بھی دشمن بھی کیوں نہ ہو، نہیں روکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احتیاطاً ایک بندہ بھیجا، قاصد بھیجا، کہ ان کو باور کرا دے کہ ہم نہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، نہ ہم کوئی اور سیاسی مقاصد کی بنیاد پر نکلے ہیں، ہمارا غرض صرف عمرہ ادا کرنے اور واپس آنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے اور ہمارے ساتھ کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ادھر جب ان کو پتہ چلا کفار مشرکین مکہ کو کہ یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی، ان کو تو ہم عمرے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ مزاحمت کی ضرورت پڑ گئی، جنگ کی ضرورت پیش آئی، ہم لڑیں گے لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے۔
بہرحال مسلمان چلتے رہے اور مکہ سے باہر تقریباً 10-12 میل کا فاصلہ حدیبیہ نامی مقام پر مسلمان پہنچ چکے اور وہیں پر ان کو روکا۔ تو جب ان کو روکا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تشکیل کر دی کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ اب یہ سفیر امن چلا گیا اور یہاں پہ کیونکہ ان کی برادری تھی مکہ میں، تو انہوں نے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس طرح ہم صرف آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، باقی ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے واپس جانا ہے، امن کے ساتھ آئیں گے، امن کے ساتھ جائیں گے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء یہیں پر ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ان کی برادری نے کہا، دو باتیں ان کے سامنے رکھ دی۔ ایک بات یہ رکھ دی کہ عثمان، جس حالت میں تو آیا ہوا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے مناسب نہیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ ان کی جو لنگی تھی وہ نصف پنڈلی کے تک تھی، آج کی زبان میں اس کی جو شلوار تھی وہ اونچی تھی نصف پنڈلی تک۔ تو بھائی یہ چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ آپ کو اس کی وجہ سے اچھی نظر نہیں دیکھیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی نصف پنڈلی تک اپنی لنگی رکھتے ہیں، لہٰذا مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا۔ ہمارے آج کے مسلمان کی طرح مسجد آ جائے تو ماشاءاللہ شلوار اٹھائے، اور مسجد سے باہر نکلے تو شلوار نیچے کر لے۔ مسجد میں ٹوپی ہے، مسجد سے باہر نکلے پھر ٹوپی ختم۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، ہمارے برادری کے بندے ہیں، آپ اگر عمرہ کرنا چاہے آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجازت نہ دیے تب تک میں عمرہ کرنے کے تیار نہیں۔ یہ محبت کا اندازہ لگا لے۔ ادھر کسی نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عثمان بڑے مزے لے چکا، وہ چلا گیا ہے، مذاکرات بھی کر لے گا، عمرہ بھی کر لے گا، اور ہم یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب یہیں پر عثمان رضی اللہ مذاکرات چلا رہے ہیں، ادھر ایک غلط خبر مشہور پروپیگنڈا ہو گیا کہ جی عثمان کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی اور بڑی پریشانی ہو گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ سفیر امن کو کبھی کسی نے مارا ہوا ہو، انہوں نے حد درجے زیادتی کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہاں پر صحابہ سے بیعت کی۔ آگے یہ بات آ جائے گی وَإِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے، اور حضور نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ بہرحال وہ بات جھوٹی نکلی۔ مذاکرات اس پر پورا ہو گئے کہ جی ہم صلح کر لیتے ہیں اور صلح میں چند شرائط رکھیں گے، بات یہیں پہ نمٹا دیتے ہیں۔ چلے جی صلح کرتے ہیں تو بات کیا ہوگی؟ کہتے جی ہماری طرف سے 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم لوگ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، ابھی واپس جاؤ گے۔ دوسری چیز، آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے اور صرف 3 دن کا قیام کرو گے اور اسلحہ کی نمائش بھی نہیں کرو گے۔ تیسری چیز کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہوگا یہ 10 سال کے لیے ہوگا، 10 سال جنگ بندی ہو۔ اس دوران ہماری طرف سے مکہ سے کوئی بندہ مدینہ آیا تو تم لوگوں نے واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لکھ لو، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ٹھیک ہے علی لکھ لو بسمک اللہم۔ پھر جب وہ صلح نامہ لکھا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے کہ یہی وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر چکے، اس پر دستخط کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو محمد بن عبداللہ ماننے کے تیار ہے، محمد الرسول اللہ ماننے کے تیار، جنگ تو ہمارا یہی ہے، یہ نہیں لکھو گے۔ بہرحال ان میں تفصیلات ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس طرح لکھ لیا۔ ادھر صحابہ پریشان، اور عمر رضی اللہ فرمایا اللہ کے رسول کیوں ہم ان سے کمزور ہیں، کیوں ہم شہادت کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ اس طرح کی شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ جل شانہ جو بات میرے دل میں ڈال دیتے ہیں میں اسی کو اپنا لیتا ہوں۔ بہرحال چلے گئے بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور صحابہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے قسم ہم مرنے کے تیار، ہم جان دینے کے تیار، ہم ان سے کمزور نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ، ہم عمرے کے لیے آئے ہوئے، ہم مر جائیں گے، ہمیں شہادت قبول ہے، لیکن اس طرح کی شرائط قبول ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر چکے، اور یہ اللہ جل شانہ کا احسان تھا کہ صحابہ کے مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ حضور نے کہہ دیا کہ بس یہی تو بس ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، یہیں پہ اپنا حلق کرا دے، قربانی کے جانور ذبح کر لے، یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اس دوران حضور کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، ازواج مطہرات میں، وہ خیمے کے اندر تشریف فرماتی، حضور اندر جا رہے باہر آ رہے، اندر جا رہے، پریشان ہیں، صحابہ کے جذبات ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگی میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم صلح کر کے آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں، لیکن ان کے جذبات ہیں، وہ اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار، ان کی چاہت یہ ہے۔ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ باہر نکلے اور حلق شروع کرا دے۔ تو وہ تو 100% تابعدار، تو جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھ کے اور حلق شروع کرا چکے، سارا صحابہ کے جذبات مٹ چکے اور اپنے حلق شروع کر چکے۔ اس طرح کے اطاعت کرنے والے، اس لیے تو اللہ نے ان کو معیار حق بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس چل پڑے، اور واپس چلتے چلتے ان آیات مبارکہ کا نزول ہو چکا، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح سے نوازا، واضح فتح سے نوازا، کیونکہ اسی کے بعد کفار مشرکین مکہ خود اس عہد نامے میں پابندی نہ کر سکے، اس معاہدے کو پورا نہ کر سکے، توڑ دیا خود اپنے ہاتھوں۔ اور کچھ مہینوں بعد خیبر فتح ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صحابہ اگلے سال عمرۃ القضاء کر چکے 7ویں سال پہ، اور 8ویں سال پہ اللہ پاک نے فتح مکہ نصیب فرمایا۔ اس لیے صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کی ترقی کا سب سے بڑا سبب بن گیا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے۔ کفار مشرکین مکہ سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کر چکے، حالانکہ اللہ نے اسی سے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اسے بعض اوقات مسلمان ظاہر کے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، لیکن اللہ اسی سے ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے اسلام کو پھیلا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو نوازا فتح سے، واضح فتح سے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے تمام لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اب پیغمبر تو گناہوں سے اور لغزشوں سے پاک ہوا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جماعت کے اندر کوئی لغزش ہوتی ہے کسی سے، تو چونکہ امیر بھی جماعت کا فرد ہوا کرتا ہے تو وہ پوری جماعت کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ تو صحابہ کی جماعت ہے اور امیر ان کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، لہٰذا اگر کسی فرد سے کوئی لغزش ہو تو گویا کہ وہ پوری جماعت کی طرف منسوخ کی جاتی، اس حوالے سے یہ بیان کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ نے آپ کو فتح سے نہ تاکہ آپ پر اللہ اپنی نعمت کو پورا کر دے، تام کر دے،
اور نعمت کو مکمل کرنے کا مطلب کیا کہ اللہ جل شان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا، اور پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شان نے نبی بنایا اور آپ کے زندگی کو معیار حق بنا دیا۔ اسے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس صلح حدیبیہ کا تیسرا اثر اور یہ حضور کے لیے خوشخبری کہ اللہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت تو پہلے سے دے چکے ہیں، مراد یہ کہ آپ کو اس راستے پر استقامت نصیب فرما دے۔ اس لیے کمال یہ کہ بندے کو استقامت نصیب ہو جائے۔ ایک بندے کے جذبات بن جاتے ہیں، ایک دن نمازیں پڑھ لے دوسرے دن غائب ہو جاتے ہیں، ایک ہفتہ پڑھ لے تو پھر غائب ہو جاتا ہے، ایک مہینہ پڑھ۔ اصل تو یہ کہ استقامت کے ساتھ دین پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو استقامت نصیب فرما دیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ جل شانہ آپ کی مدد کریں گے اور زبردست مدد کر لیں گے۔ اور مدد کا اللہ نے ظاہر کر دیا وہ اثر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر بھی فتح کر چکے، پھر عمرہ بھی کر چکے، عمرۃ القضاء، اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو چکا، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو چکے، فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم آپ کو فتح سے نواز چکے، واضح فتح کے ساتھ۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ بخش دے اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے لغزشوں کو۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تام کر لے، پورا کر لے، نبوت۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو دوام اور استقلال نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ جل شانہ آپ کی مدد کریں گے زبردست مدد کرنے کے ساتھ۔ صدق اللہ۔